الرحمن الرحیم۔ ظہور کلام حجت ہے۔ ظہور موضوع ہے جس کے اوپر حجیت کا حکم لگایا گیا ہے، اور حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے موضوع کا احراز ہونا چاہیے۔ موضوع کا احراز حاصل ہوتا ہے جب متکلم کو یا سامع کو علم ہے کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس سے بھی موضوع کا احراز حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ظہور کا احراز ہو جاتا ہے۔ موضوع سے مراد ظہور ہے، ظہور کا احراز حاصل ہو جاتا ہے علم بالوضع سے بھی، اور ظہور کا احراز حاصل ہو جاتا ہے بنسب القرینہ سے بھی، اور ظہور کا احراز حاصل ہو جاتا ہے بے علم عدم نسب القرینہ سے بھی۔ اچھا، تو موضوع کا یعنی ظہور کا احراز حاصل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پکی بات ہے وہ ظہور حجت ہے۔ اور اگر ظہور کا ہی احراز حاصل نہیں ہو رہا، ظہور کے وجود کا ہی آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ظہور حجت ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر ظہور کا حجت کا حکم لگایا جائے گا یا نہیں، یہ ابھی تفصیل آئے گی۔ حکم ہے کہ جی شراب نجس ہے، ان الخمر نجسون، ٹھیک ہے نا؟ تو نجس ہونے کا حکم تو ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا، لیکن یہ حکم لگانے سے پہلے آپ کو یہ احراز اور اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ گلاس کے اندر جو مایع چیز موجود ہے یہ خمر کا مصداق ہے۔ اور اگر آپ کو موضوع کا ہی احراز نہیں ہے، گلاس کے اندر یہ جو شے موجود ہے یہ شراب کی ہی مصداق ہے یا کسی اور مایع چیز کی مصداق ہے، اس چیز کا ہی آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آیا یہ نجاست کا حکم آئے گا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں پہلے موضوع کا احراز چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو حجیت کا حکم لگایا گیا ہے کس کے اوپر؟ ظہور کے اوپر۔ تو یہ حکم لگانے سے پہلے آپ کو ظہور کا احراز چاہیے، جو کہ حاصل ہوتا ہے علم بالوضع سے، علم بنسب القرینہ سے، علم بعدم نسب القرینہ سے، خلاص نا؟ اور اگر موضوع کا احراز حاصل نہیں ہو رہا تو اب حکم لگانے میں ذرا آپ کو توقف کرنا ہوگا، موضوع کا احراز حاصل نہیں ہو رہا۔ اچھا، جب موضوع کا احراز حاصل نہیں ہو رہا تو یہاں اس نے 3 صورتیں بنائی ہیں کہ بھئی ان 3 صورتوں میں سے کون سی صورت ہے جس کی بنا پہ موضوع کا احراز حاصل نہیں ہو رہا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہاں احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ شاید متکلم نے یہاں کوئی قرینہ نصب کیا ہے، اسے کہتے ہیں احتمال بے وجود القرینہ، قرینے کے وجود کا احتمال پیدا ہو گیا آپ کے ذہن میں، ٹھیک، جو آ کے خلل ڈال رہا ہے کس میں؟ کلام کے ظہور میں۔ کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اس ظہور میں خلل آ گیا ہے۔ کس وجہ سے خلل آ گیا ہے؟ احتمال وجود القرینہ کی وجہ سے۔ قرینے کے وجود کے احتمال کی طرف دیکھا جائے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ معنی اس کی مراد نہ ہو جس میں کلام ظہور رکھتی ہے۔ اگر اس احتمال کو جو ہے وہ قطع نظر کر دیا جائے تو پھر ذہن یہ کہتا ہے کہ یہی معنی ہی مراد ہے جس میں کلام ظہور رکھتی ہے۔ تو اب قرینے کے احتمال کو جو ہے ہم اس سے تمسک کریں یا کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اس کے ظہور سے تمسک کریں، کیا کریں؟ تو مصنف کہتا ہے ظہور سے تمسک کر کے اس قرینے کے احتمال کی ہم نفی کر دیں گے، احتمال قرینے کی ہم نفی کر دیں گے اصالت ظہور سے تمسک کرتے ہوئے۔ تو اصالت ظہور کے تمسک سے ہمیں 2 چیزوں کا فائدہ ملے گا، اس احتمال قرینہ کی نفی کا اور دوسرا ظہور کی تعیین، ظہور کے تحقق کا۔ طے ہو گئی بات؟ شیخ الانصاری صاحب آ گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، اصالت ظہور سے تمسک کر کے ڈائریکٹلی آپ قرینے کے احتمال کی نفی کرو اور یہ دوسرا کام ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ ظہور کا تحقق یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، ظہور کا اطمینان، ظہور کا احراز حاصل کر سکتے ہیں اصالت ظہور کے تمسک سے، لیکن جو قرینے کی آپ نفی کر رہے ہیں اس قرینے کی نفی آپ اصالت ظہور کے تمسک سے نہ کریں،
لفظوں پہ دھیان دو تھوڑا جی بھئی کیا کریں؟ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکیں، جس قرینے کے وجود کا احتمال پیدا ہوا ہے کلام کی سیاق و سباق میں اس کے وجود کی پڑتال کریں، اسے کہتے ہیں فحص۔ پڑتال کی صورت میں آپ کو دو میں سے ایک نتیجہ ملے گا، یا قرینے کا وجود یا نہیں ملے گا۔ اگر قرینہ مل جاتا ہے تو آپ قرینے کے مطابق فیصلہ کریں گے، جو قرینہ کہے گا اسی کو ہی کلام کی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا۔ قرینہ نہیں ملتا ہے تو نہ ملنے کی صورت میں حاصل ہو جائے گا یاس، اسے کہتے ہیں الفحص والیاس، ٹھیک ہے؟ فحص اور یاس کے بعد پھر آپ یہاں اصالت عدم القرینہ سے تمسک کریں گے۔ اس اصالت عدم القرینہ سے تمسک کر کے کیا کریں گے؟ احتمال وجود القرینہ کی نفی کریں گے۔ اس کی نفی ہونے کے بعد میدان خالی ہو جائے گا۔ میدان خالی ہونے کے بعد اب اصالت ظہور سے تمسک کریں گے۔ کیوں؟ احراز ظہور کے لیے، تاکہ ظہور کا احراز، ظہور کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو ظہور کا احراز حاصل کیا ہے آپ نے اصالت ظہور سے تمسک کر کے، قرینے کے وجود کے جو احتمال تھا اس احتمال کی آپ نے نفی کی ہے اصالت عدم قرینہ سے تمسک کر کے۔ تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے احراز الظہور، ایک ہے احتمال وجود القرینہ۔ اس احراز ظہور حاصل کیا ہے اصالت ظہور سے تمسک کر کے، احتمال وجود القرینہ کی نفی کی ہے اصالت عدم القرینہ سے تمسک کر کے۔ کون بول رہے ہیں؟ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنف کہتے ہیں نہیں بھائی، ایک اصالے سے آپ قرینے کے احتمال کی نفی کریں، ایک اصالے سے ظہور کا احراز حاصل کریں، دو اصالے جاری نہیں کریں گے، ایک ہی اصالہ جاری کریں گے، وہو اصالت الظہور۔ اسی سے تمسک کر کے ہم دونوں چیزیں حاصل کریں گے، ظہور کا احراز بھی، قرینے کے احتمال کی نفی بھی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف صاحب اور شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگان کے پراسس میں فرق ہے، نتیجے میں دونوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں ظہور کا احراز حاصل ہو جائے گا، اور جب احراز حاصل ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر حجیت کا حکم آ جائے گا۔ یہ ہے تمہارے پچھلے درس کا تسلسل۔ گفتگو اب آگے آج کے درس کا جو لنک ہے وہ دینے لگا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اصالت الظہور سے ہوتا ہے انسواق ذہن، وہ معنی جس کی طرف ذہن جاتا ہے وہ اصالت ظہور۔ ہاں، یہ اصالے آپ نے الفاظ کی بحث میں پڑھے ہوں گے۔ اصالت الحقیقت ہوتی ہے مد مقابل کس کے؟ مجاز کے۔ اصالت الظہور ہوتی ہے مد مقابل کس کے؟ احتمال کے۔ کس احتمال کے؟ وہ جو مخالف ظہور کا جو خلاف والا معنی ہے اس کے مقابلے میں نفی کرنے کے لیے یہ اصالہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اصالے آپ کہاں پڑھ چکے ہیں؟ وہاں پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اصالت ظہور میں اس کو جاری کرنے کا نوبت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس قرینے کی وجہ سے خلاف معنی کا احتمال آ گیا ہے۔ تو آپ نے قرینے کا خلاف معنی کا جب احتمال آ گیا تو آپ اصالت ظہور سے تمسک کر کے اس خلاف معنی کا احتمال قرینے کی نفی کریں گے، یعنی خلاف معنی کی نفی ہو جائے گی۔ اس کی نفی ہو جائے گی تو معنی کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے وہ ظہور احراز میں آ جائے گا۔ ظہور جو ہے اس کا آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ یہ ظہور بھی کنفرم ہے۔ ٹھیک ہے، متوجہ ہو گئے؟ اچھا، اب اس کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کما لا یکفی، آخر میں مصنف کیا بولتا ہے؟ ففہم، یاد ہے نا؟ ففہم کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ففہم کے ذریعے جو کہنا چاہتا ہے توجہ فرمائیے۔ اس دن ہم جلدی میں اس کو چھوڑ گئے تھے اور کلام جو ہے وہ ہماری وقت زیادہ ہو گیا تھا اور بولنے میں ہم کو جو ہے وہ جلدی گفتگو بیان کرنا پڑ رہی تھی، تو ہم نے پھر مناسب سمجھا کہ جتنا ہو گیا ہے کافی ہے۔ ففہم کے اندر مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی میں نے جو بات کہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اصالے سے دو کام آپ لے رہے ہیں۔ میرے پروسیس کے مطابق ایک اصالے سے آپ دو کام لے رہے ہیں۔ ایک کون سا؟ ظہور کے احراز کا، دوسرا قرینے کے احتمال کی نفی کا۔ ٹھیک ہے؟
करीने का एहतिमाल जो है वो मुकद्दम है ज़हूर पे। ठीक है सर, करीने का एहतिमाल ज़हूर के ऊपर मुकद्दम है, क्योंकि जब करीने का एहतिमाल आ जाता है तो वो ज़हूर में जो खलल पैदा करता है या नहीं करता है, इसका मतलब है मुकद्दम है तो इस पे खलल पैदा करता है। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर करीने के एहतिमाल को पहले नफी करना चाहिए, फिर ज़हूर के एहराज के लिए आप इसाले से तमस्सुक करें। अब तरतीब जो बनती है कि भाई इसाला जो है, इसालत ज़हूर जो है, इसके जरिए आप ज़हूर का एहराज हासिल करना चाहते हैं, वो तो चलो तरतीब में ठीक हो रहा है कि इसने ज़हूर के एहराज का फायदा देना है आपको, लेकिन करीने का एहतिमाल जो है, जो इस पर फौकियत रखता है, आप पहले उस एहतिमाल की नफी करेंगे तो ज़हूर का एहराज जो है इसके जरिए हासिल होगा। यानी कहना नहीं चाहता है कि दोनों काम जो आप एक से ले रहे हैं, जबकि एक मुकद्दम है एक मुअक्खर है, दोनों जो हैं वो एक लाइन में नहीं खड़े हैं, ताकि दोनों जो है वो आप एक ही तीर दो निशाने तब करेगा जब दोनों लाइन में होंगे। अगर वो आगे पीछे खड़े हैं तो जिसके सामने तीर है, तीर से उसी को निशाना बनाएगा। इसालत ज़हूर जो है वो सिर्फ नफी काम देती है एहराज ज़हूर का, जो एहतिमाल करीना है वो उसका इसके साथ जो है इसालत ज़हूर का ताल्लुक नहीं बनता है तरतीब वाइज अगर देखा जाए तो फिर तरतीब ये तकाजा करती है कि पहले आप उस कई एहतिमाल की करीने के एहतिमाल की नफी करें, नफी करने के बाद फिर आके इसाला जारी करें, किसका? इसालत ज़हूर का। तो फिर तरतीब जो है वो इस बात की शायद है कि प्रोसेस शेखुल अंसारी साहब वाला ठीक है, जो पहले ग्राउंड खाली करते हैं, करीने के एहतिमाल को वहाँ ग्राउंड से हटाते हैं, मैदान से हटाते हैं, फिर जो है ज़हूर के एहराज के लिए तमस्सुक करते हैं इसालत ज़हूर से। तो फहम का इशारा वो इस तरफ दे रहे हैं, और दोनों उसने प्रोसेस दिए हैं। तवज्जो फरमाइए, एक तरीका ये होता है कि आप अपनी दलील बयान करें और मुखालिफ की दलील के ऊपर एतराज दें, एक ये होता है कि अपनी दलील भी बयान कर दें, दूसरे की दलील भी बयान कर दें। दूसरे की दलील को बयान करना और बात है, दूसरे की दलील के ऊपर एतराज देना और बात है। मुसन्निफ ने दोनों प्रोसेस दिए हैं। प्रोसेस देने का मतलब अपना तरीका भी बता दिया है, शेखुल अंसारी का तरीका भी बता दिया है, लेकिन तरीके के ऊपर एतराज नहीं दिया है, ताकि आप कहें कि ये वाला ठीक है वो वाला गलत है। तो आमतौर पर चूंकि हमारे ज़हन में यह है कि जब भी मुखालिफ की बात को मुसन्निफ बयान करेगा तो मतलब यह है कि रद्द करना चाहता है, जो अपनी बात को ठीक कहेगा दूसरी को जो है वो उसकी तरदीद देगा। फाफम के जरिए वो ये नुक्ते तालिब इल्म को मुतवज्जे करना चाहता है कि मैं मुखालिफ के या दूसरे अपने मद्दे मुकाबिल के प्रोसेस को या उसकी दलील को रद्द नहीं कर रहा हूँ, उसका भी मैंने तरीका बयान कर दिया है, अपना तरीका भी मैंने बयान कर दिया है। आप किस पे मुतमईन है? फाफम के जरिए आप खुद जो है उसको क्लियर कर। तो दो प्रोसेस उसने दिए हैं, ना कि अपना प्रोसेस बयान करके दूसरे के ऊपर उसने तरदीद दी है। ला के जरिए उसने मवाजना जरूरी है कि मेरे नजदीक ये है, ऐसा नहीं है। लाफा लेकर आया था, मतलब यह है कि ये प्रोसेस ऐसे है, ऐसे नहीं है। नहीं है भी क्यों नहीं है ऐसे? आपने जो कहा है कि ये प्रोसेस ला के जरिए, वो कहता है ऐसे ला, क्या बोला? ला अन्ना हो, भाई क्यों ऐसे नहीं है? यानी ला के जरिए, ला के जरिए दो प्रोसेस लेकर आया, एक अपना एक शेखुल अंसारी साहब को। ला के बाद जो है साफ ज़ाहिर हर मौके अपने ही मौके को इंसान तस्लीम करता है या दूसरे को, तो दूसरे को उसने ला के जरिए, लाजपा के जरिए नफी दे दिया है। मगर क्यों नफी दे दिया है? वजह नहीं दी है, कोई इतराज नहीं उठाया उसके ऊपर, जाके उसको जो है हम तरदीद में डाल दें। तो फहम के जरिए वो इशारा देना चाहता है इसी नुक्ते की तरफ कि मैंने उसके नजरिए के ऊपर या प्रोसेस के ऊपर इश्काल नहीं दिया है, ताकि इश्काल की बुनियाद पे आप उसके प्रोसेस को गलत करार दें। मैंने सिर्फ अपना राइट इस्तेमाल किया है कि मेरे नजदीक ये है, उनके नजदीक ये है। सही बात कि उनका गलत है, ये सही है, आप खुद मुआवजा करें, कंपेयर करें, जो तरीका मुनासिब लगे आपको। नतीजा दोनों का एक है। ठीक हो गई बात? अच्छा,
یہ ہے جی پہلی صورت جس میں ظہور کا احراز حاصل نہیں ہو رہا، اور ظہور کا احراز حاصل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ احتمال وجود القرینہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جس میں ظہور کا احراز حاصل نہیں ہو رہا، اور اس کے احراز کے عدم احراز کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک چیز موجود ہے کلام کے اندر، متکلم کی کلام کے اندر، اور اس کے بارے میں احتمال آ گیا کہ شاید یہ اس کی کلام کا قرینہ ہو، شاید یہ اس کی مراد کو تعین دینے کے لیے اس نے بطور اس کو قرینے کے طور پہ استعمال کیا، تو اس کے قرینہ ہونے کا احتمال آ گیا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ اکرم العلماء والشعراء الا الفصاص۔ اچھا، اب جو مستثنی منہ قریب ہے اس سے تو مراد کلیئر ہو گئی کہ متکلم کی مراد یہ ہے کہ شعراء میں سے ان شعراء کا اکرام تم نے کرنا ہے جو عادل ہیں، تو اکرام کے دائرے سے، اکرام کے حکم سے فاسق جو ہیں وہ استثناء کر دیے گئے۔ اچھا، اب اس سے پہلے شعراء سے پہلے ایک لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہے علماء، تو اب اس کے اندر استثناء کے اندر صلاحیت ہے اس کی بھی تخصیص سے، یعنی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو تخصیص بنا سکتے ہیں، یہ بھی جائز آپ کے لیے، آپ اس کے لیے تخصیص نہ بنائیں، دونوں احتمال ہیں۔ اگر تخصیص بنا دیتے ہیں تو پھر آپ علماء کے دائرے سے بھی دو میں سے ایک مصداق نکل جائے گا، صرف عادل رہ جائیں گے، اور اگر تخصیص نہیں بناتے اس کو تو پھر دونوں رہ جائیں گے۔ دونوں رہنے کی صورت میں اس متکلم کی مراد کیا ہوگی کہ علماء دونوں قسم کے جو ہے ان کا آپ اکرام کریں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اب یہ جو استثناء چونکہ قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب ہمارے پاس مصنف کہتا ہے کہ اس قرینہ ہے یا اس کو قرینہ قرار دیا جائے یا قرینہ نہ قرار دیا جائے، اس بات کے فیصلے کے لیے ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ چیز موجود ہے، قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اب سوال اس میں ہے کہ اس کو قرینہ قرار دیا جائے یا قرینہ قرار نہ دیا جائے۔ قرینہ قرار دیا جائے تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، کس دلیل کی بنیاد پہ آپ نے قرینہ قرار دیا، اور اگر قرینہ نہ قرار دیں تو اس پر بھی آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں، بھی آپ نے قرینہ قرار نہیں دیا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر نہیں قرار دیا، تو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم فیصلہ کر سکیں کہ اس کو قرینہ قرار دیا جائے یا قرینہ قرار نہ دیا جائے۔ جب اس کے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کے قرینہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ دے سکیں، تو پھر اس کے اندر جو احتمال ہے قرینہ ہونے کا، اس احتمال کی وجہ سے وہ ظہور جو ہے اس میں خلل آ جائے گا۔ کون سا ظہور؟ ان لفظ علماء کے ظہور میں کہ متکلم کی مراد جو ہے وہ دونوں مصداق ہیں، عادل فاسق یا فقط عادل ہیں۔ متوجہ ہوگا اس نقطے کی طرف؟ جب ظہور میں خلل ہے تو جب اب یہ ظہور کا خلل کہاں سے آیا ہے؟ اس کے قرینہ ہونے کے احتمال سے۔ تو اب جب تک یہ احتمال آپ کلیئر نہیں کرتے، پتہ نہیں چلے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور ادھر اس قرینے کے بارے میں ہمیں فیصلہ نہیں ہے کہ اس کو قرینہ قرار دیں یا نہ دیں، جس کی وجہ سے وہ ظہور کا خلل باقی رہے گا، چونکہ ظہور کا خلل آیا ہے اس کے قرینہ ہونے کے احتمال سے کہ شاید یہ قرینہ ہو۔ یہاں تھوڑی صورت اشتباہ کری پہلی صورت کے ساتھ، ہاں جی، وہاں اس اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ وہاں چیز موجود نہیں ہے، وہاں وجود القرینہ میں احتمال ہے، وجود قرینہ کا احتمال ہے، قرینہ ہے یا نہیں ہے، احتمال ہے کہ شاید قرینہ ہو، ہے یا نہیں، وہاں یہ بات چل رہی ہے، پتہ نہیں قرینہ ہے یا پتہ نہیں قرینہ نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر چیز موجود ہے، اس کے قرینہ ہونے میں شک ہے، یعنی وہاں وجود میں شک ہے، یہاں وجود میں نہیں شک، وہاں یعنی یوں سمجھے، وہاں قرینے کے وجود میں شک ہے، یہاں ایک موجود چیز کے قرینہ ہونے میں شک ہے۔ اور آسان بنا دے تو یوں تعبیر ہے، وہاں قرینے کے موجود ہونے میں شک ہے کہ پتہ نہیں قرینہ موجود ہے یا نہیں، یہاں موجود ہونے میں شک نہیں، موجود ہے مگر جو چیز موجود ہے اس کے پھر قرینہ ہونے میں شک ہے کہ شاید یہ قرینہ بن سکتی ہے، بن رہی ہے یا نہیں، تو وہاں چیز موجود ہی نہیں ہے، یہاں چیز موجود ہے، وہاں وجود میں شک ہے،
یہاں وجود کا اطمینان ہے مگر اس کے قرینہ ہونے میں شک ہے. فرق یہ. اچھا جی توجہ فرمائیے آپ نے. تو یہاں پر علماء ہیں کچھ اس مقام پہ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس ایک اصالہ ہے، ہمارے پاس ایک اصالہ ہے، ایک تدبیر ہے جس کے ذریعے ہم اس الجھن کو دور کر سکتے ہیں. جی وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس چیز کے قرینہ ہونے کا آپ احتمال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اس تخصیص ہے اس تخصیص کے قرینہ ہونے کا شک ہو گیا نا آپ کو کہ شاید یہ قرینہ ہے یا قرینہ نہیں ہے. فرض کر لیں کہ وہ قرینہ ہے تو آپ کو کیا فائدہ دے گا مجاز کا؟ قرینہ مجاز کی طرف لے جاتا ہے نا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاملہ کہاں دائر ہو گیا ہے؟ حقیقت اور مجاز کے درمیان. کہ شاید متکلم کی مراد حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے. ٹھیک ہے نا، شاید حقیقی معنی مراد ہے اس کی یا مجازی معنی مراد، چونکہ قرینے کے احتمال سے تبادر جاتا ہے. اگر اس کو قرینہ قرار دیا جائے تو مراد مجازی معنی ہو جائے گی، قرینہ قرار نہ دیا جائے تو مراد حقیقی معنی ہو جائے گی. ٹھیک، تو اس قرینے کی وجہ سے خلل جو پیدا ہوا ہے وہ خلل دار ہو گیا ہے بین الحقیقت والمجاز. ٹھیک ہے جی. جب یہ تصویر کچھ کلیئر ہو گئی ہے تو اب ہمارے پاس حقیقت اور مجاز کے درمیان فیصلہ دینے کے لیے اصالہ موجود ہے جس کا نام ہے اصالت حقیقت. اصالت حقیقت کہاں جاری ہوتی ہے؟ اس مقام پہ جہاں سامع کو شک ہو جائے کہ متکلم نے اس کلام کو بول کے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے یا اس کا حقیقی معنی مراد لیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اصالت حقیقت سے تمسک کیا جاتا ہے مراد کی تعیین کے لیے. کہ شک کے مورد میں جب شک ہو جائے کہ اس کی مراد ان دو میں سے کون سا معنی ہے تو وہاں مراد کی تعیین کے لیے اصالت حقیقت جاری کی جاتی ہے. تو اصالت حقیقت کے ذریعے ان دو میں سے مراد اس کی معین ہو جاتی ہے. اصالت حقیقت سے تمسک کریں گے، تمسک کرنے کے بعد فیصلہ آ جائے گا کہ اس کی مراد کیا حقیقی معنی ہے. لہذا فاسق عادل دونوں شامل ہیں لفظ علماء کے ضرور میں. واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھی تدبیر لے کے آئے ہیں، راستہ تو بنایا ہے نا. مصنف آ گئے دوبارہ. مصنف کہتے ہیں جی اصالت حقیقت کے بارے میں. علیکم السلام. اصالت حقیقت جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے پہلے اس کا حجت ہونے کا فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اصالت الحقیقت اس سے آپ تمسک کریں گے تو تمسک کرنے سے پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب علماء نے کہا جی حجت ہے. اب حجت ہے تو پوچھا جائے گا آپ سے. اس کے بارے میں دو قول ہیں. کچھ نے کہا اصالت حقیقت حجت ہے علی نحو التعبد، کچھ نے کہا ہے کہ یہ حجت ہے علی نحو الظہور. لفظوں پہ دھیان دو حسین اللہ. اب کون بول رہے ہیں؟ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ اصالت حقیقت حجت ہے لیکن اس کے حجت ہونے میں دو قول ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ تعبداً حجت ہے. تعبداً حجت سے کیا مراد ہے؟ بھئی اکلا کی اطاعت میں، اکلا جو ہے ایسا کرتے ہیں تو ان کی اطاعت میں ہم بھی ایسا کریں. اسے کہتے ہیں تعبد. تعبد یعنی اطاعت. اکلا یا اہل علم یا اہل عرف، کیونکہ یہ لغت کی بات ہے نا، تو اہل عرف یا اہل عرف کے اکلا جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو شک ہو جائے مجاز اور حقیقت کے درمیان تو اصالت حقیقت سے تمسک کر کے اس کی مراد کی تعیین کرتے ہیں. اور اصالت حقیقت سے کیوں تمسک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ روش چلی آ رہی ہے تو اکلا نے کہا ہے کہ بھئی اسے تمسک کیا جائے تو ہم ان کے کہنے پہ جو ہے اسی سے تمسک کرتے ہیں. لہذا یہ حجت ہے علی نحو التعبد. تعبد یعنی اطاعتن لعمل الاکلا.
ان کا عمل ایسے ہے تو ہم نے ان کے عمل کی اتباع کی. تعبد سمجھ گئے ہو؟ دوسرا قول یہ ہے کہ بھئی یہ اوکلا کے عمل کی اتباع میں حجت نہیں ہے، تعبداً حجت نہیں ہے یہ، بلکہ اصالت حقیقت اس لیے حجت ہے چونکہ یہ توجہ فرمائیے، چونکہ اصالت حقیقت درج ہوتی ہے اصالت ظہور کے باب میں. ظہور حجت ہے اس لیے یہ حجت ہے. دھیان دینے سے اصالت حقیقت حجت ہے، کس لیے حجت ہے؟ کیونکہ یہ مصداق فرد ہے. کس دائرے کا مصداق ہے، کس دائرے کا فرد ہے؟ اصالت ظہور کے دائرے کا یہ ایک مصداق ہے. اصالت ظہور حجت ہے، یہ بھی اسی کی قبیل میں سے ہے، اسی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اسی کے دائرے میں ایک درج اس کا مصداق ہے. تو جب اس کا دائرے میں یہ درج ہو جائے گی، کس کے دائرے میں؟ اصالت ظہور کے دائرے میں. وہ اصالت ظہور حجت ہے، یہ بھی اس کے دائرے میں جو داخل ہو گیا ہے تو دائرے میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ بھی حجت ہے. لہذا اصالت حقیقت حجت ہے علی نحو الظہور، یعنی اصالت ظہور کی قبیل میں سے ہے یہ، اس وجہ سے یہ حجت ہے. ہاں جی، دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. کس کے بارے میں؟ اصالت حقیقت کی حجیت کے بارے میں. اچھا، اب ان دونوں کا نتیجہ سنو، اگر یہ دونوں سمجھ میں آ گئے ہیں. مصنف کہتا ہے اگر اصالت الحقیقت کو حجت مانا جائے علی نحو الظہور تو پھر اصالت حقیقت یہاں کام نہیں دے گی. کیوں کام نہیں دے گی؟ اس لیے کہ اصالت حقیقت کی حجیت ہوتی ہے اس لیے چونکہ وہ اصالت ظہور کا ایک فرد ہے. اصالت ظہور حجت ہے تو اس لیے یہ بھی حجت ہے. یہ اس مقام پہ کارآمد اس لیے نہیں ہے کیونکہ خود وہی ظہور جس کی حجیت کی بنا پہ آپ نے اس کو حجت مانا ہے، خود اسی ظہور کا یہاں پہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ہے یا نہیں. خود ظہور وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اور اگر مانتے ہو اس کو اصالت الحقیقت کی حجیت کو علی نحو التعبد تو پھر تمہاری بات ٹھیک ہے، تمہارا مشورہ مان لیا جا سکتا ہے. کیونکہ ان کی اتباع میں جب اس کو جاری کریں گے تو جاری کر کے پھر جو ہم جو ہے کیا کریں گے؟ فیصلہ کر لیں گے. ان کی اتباع پھر یہاں چل جائے گی. تو ان کی اتباع میں ہم اصالت حقیقت سے تمسک کر کے وہ چیز جس کے قرینے ہونے کا آپ شک دے رہے ہیں ہم جو ہے اس کے قرینہ ہونے کا احتمال ختم کر لیں گے. بھئی یہ قرینہ نہیں ہے اور اس کی مراد کیا ہے؟ حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے اس نے کلام کو، اور اس کا معنی وہی حقیقی معنی جو ہے اسی کو اس کی مراد قرار دیا جائے گا. تو کل لفظ علماء کا ظہور ہو جائے گا عادل فاسق دونوں میں. واضح ہو رہی ہے بات؟ ہی نہیں ہو رہی. لہذا اصالت الحقیقت دیکھنا ہوگا کہ اس کی حجیت جو ہے وہ علی نحو الظہور ہے یا علی نحو التعبد ہے. تعبد کی صورت میں بات بنے گی، ظہور کی صورت میں بات نہیں بنے گی. اور مصنف کہتا ہے ہماری نظر میں یہ اس کی حجیت علی نحو الظہور ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نزدیک یہاں قرینہ کا جب کہ موجود چیز کے بارے میں احتمال آ جائے کہ شاید یہی متکلم نے قرینے کے طور پہ اس کو نصب کیا ہے تو اس صورت میں اس کی کلام کیا ہو جائے گی؟ مجمل. چونکہ اس کے قرینے ہونے کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کلام کی مراد کی تعین نہیں. کوشش کیا کہ میں نے اس کو آسان بناؤں. وَإِنْ کانا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ حسن رضا عدم احراز کی طرف. اگر وہ عدم احراز پیدا ہوا ہے لے احتمال قرینیت الموجود، ایک موجود چیز کے قرینہ ہونے کے احتمال سے، ٹھیک، فہوا تو پھر اس صورت میں وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَجَالًا لِلْإِشْكَالِ، فہوا یعنی اس مورد میں، یا یہ وہ مورد جو ہے عدم احراز کا، تو یہ مورد جو ہے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَجَالًا لِلْإِشْكَالِ، اگرچہ اشکال کی گنجائش نہیں بنتی. کیا مطلب؟ یعنی ظہور کے تحقق میں اشکال کی گنجائش نہیں بنے گی، ظہور کے احراز میں اشکال وارد نہیں ہوگا. بناءً علی حجیت اصالت الحقیقت من باب تعبد، اگر آپ تمسک کریں اصالت حقیقت سے اور اس کی حجیت قرار دیں جائے علی نحو التعبد تو اس بنا پر پھر فلا مجالا ظہور کے احراز میں اشکال کی گنجائش نہیں رہے گی. الا مگر یہ ان ظاہر یہ ہے
یعنی ہمارے نزدیک ظاہر یہ ہے ان یعامل معاملہ کیا جائے گا معہو اس مورد کے ساتھ معاملات المجمل مجمل والا معاملہ. ٹھیک ہے. تو اب دوسرا قول جو ہے وہ ظہور والا ظہور والا لفظ مجمل سے جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا مجمل والا معاملہ. کیا یہاں سے نکلے گا؟ مطلب یہ کہ وہ اصالت حقیقت کی حجیت اللہ نحوال ظہور مانتا ہے. جب اللہ نحوال ظہور مانتا ہے تو پھر جو ہے وہ جس کی قبیل میں سے ہونے کی بنا پر یہ اصالت حجت بن رہا ہے خود وہی اس وقت مورد اشکال ہے. کام نہیں دے گا. لہذا کرینہ ہے یا کرینہ نہیں ہے اس بات کا فیصلہ پھر آپ اس اصالے کے ذریعے نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو کرینہ کا استعمال برقرار. جب یہ برقرار تو ظہور میں خلل برقرار. کلام کیا ہو جائے گی؟ مجمل. مجمل میں کیا کرتے ہیں مولانا؟ توقف. مراد متکلم کو نہ اس پہ حمل کرتے ہیں نہ اس پہ حمل کرتے ہیں. توقف کرتے ہیں. توقف کرنے کے بعد اب اس موضوع کا حکم کسی اور دلیل سے جا کے تلاش کرتے ہیں. وہ اصالے بھی ہو سکتے ہیں الی آخرہ. مگر یہ کہ جو دلیل آئی ہے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے اس دلیل سے تمسک نہیں کر سکتے. اب اس موضوع کا علاج آپ کسی اور دلیل سے کریں گے. اصول شریعہ سے کریں, اصول عقلیہ سے کریں, جہاں یہاں توقف دے دیں گے. جی ایک نقطہ آج کے درس کا مکمل ہو گیا. وَإِنْ كَانَ اب یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اسی عدم احراز کی طرف. 3 مورد ہے نا, 2 مکمل ہو گئے. وَإِنْ كَانَ اگر وہ عدم احراز پیدا ہوا ہے لِأَجَلِ الشَّكِّ فِيمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهُ لُغَةً, کس وجہ سے کہ بھی شک پیدا ہو گیا ہے فیما اس معنی میں ہوا کہ وہ لفظ الموضوع لہو لغتاً جس معنی کے لیے لفظ کو لغتاً وضع کیا گیا ہے اس معنی میں شک ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کو لفظ کی وضع میں شک ہے کہ پتہ نہیں اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا اس کے لیے وضع کیا گیا ہے. لفظ کو اہل لغات نے جس معنی کے لیے وضع کیا ہے اس معنی میں شک ہے. معنی میں شک سے مراد یہ کہ لفظ کی وضع میں شک ہے کہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا نہیں. اچھا اول الموضوع لہو المفہوم منہ, الموضوع لہو کے اوپر آتا ہے یا شک پڑ گیا ہے فیما اس معنی میں المفہوم منہ جو اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے عرفان. کیا مطلب؟ یعنی عرفی استعمال میں شک پڑ گیا ہے آپ کو کہ عرفان جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس میں شک پڑ گیا ہے آپ کو. ہاں عرف جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں شک پڑ گیا آپ کو کہ یہ اس معنی میں ہے یا کسی دوسرے معنی میں ہے. متوجہ ہو گیا؟ جی. اور یہ شک کب پڑتا ہے؟ عرفی استعمال کا شک اور وضع میں شک کب پڑتا ہے؟ یہ حقیقت و مجاز کے درمیان بھی پڑتا ہے, مشترک میں بھی پڑتا ہے. مشترک یاد ہے؟ جی. منطق میں مشترک گزر چکے نا, ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع. تو آپ کو اس لفظ کی وضع کا تو پتہ ہے, دوسرے کی وضع کا پتہ نہیں ہے, تو شک ہو جائے گا کہ پتہ نہیں پھر یہ ہے یا وہ ہے جس کے لیے وضع کیا گیا. اور حقیقت و مجاز میں بھی. تو یہاں ایک بار اس نے لغتاً استعمال کیا ہے, ایک بار عرفاً استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ حقیقت اور مجاز کا مورد جو ہے وہ استعمال میں جا کے شک پڑتا ہے تو جا کے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ حقیقت اور مجاز میں جو مجازی معنی ہوتا ہے اس کے لیے لفظ وضع نہیں ہوتا. مجاز کا تعلق استعمال سے ہے, مجاز کا تعلق وضع سے نہیں ہے. تو لہذا دوسری شک جو ہے آپ کس پہ لے جائیں گے پھر؟ حقیقت و مجاز کی طرف. پہلی شک کدھر لے جائیں گے؟ مشترک کی طرف. کہ آپ کو اس کی وضع میں شک ہے یا آپ کو اس کے معنی مستعمل فی میں شک ہے. ٹھیک ہے. معنی مستعمل فی میں شک کی صورت میں احتمال آ جائے گا کہ اس کی مراد حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے. وضع میں شک کی صورت میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے مشترک آ جائے کہ یہ والا معنی ہے اس کا یا یہ معنی والا معنی ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جی. اچھا تو اب وضع میں شک ہے یا معنی مستعمل فی میں شک ہے. تو اس شک کی وجہ سے خلل آ گیا کس کے اندر؟ ظہور کے. کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اس ظہور میں خلل آ گیا ہے.
اس ظہور کا اب احراز حاصل نہیں ہو رہا. ظہور کے بارے میں آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ کلام اس معنی میں ظہور رکھتی ہے یا نہیں. ظہور کا اطمینان ختم ہو گیا ہے, ظہور کا احراز حاصل نہیں ہو رہا. یہ احراز جو حاصل نہیں ہو رہا وضع میں شک کی وجہ سے ہے یا استعمال عرفی کی وجہ سے ہے؟ استعمال عرفی میں شک کی وجہ سے ہے. صحیح. تو اب کیا کیا جائے؟ مصنف کہتا ہے والاصل یقتضی عدم حجیت الظن فیہ. توجہ فرمائیے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس مقام پہ زیادہ سے زیادہ ظن ہو سکتا ہے. کس بات کا؟ کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے, معنی میں اس کے ظاہر ہونے کا آپ کو ظن ہے, اطمینان نہیں ہے, احراز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ظن ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے, ان دو میں سے فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو ظن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظن سے زیادہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا, اور ظہور خود ظن ہے. تو جو ہے ظہور ظن میں آتا ہے یا قط میں آتا ہے؟ ظن میں. امارات کی بحث چل رہی ہے. ظواہر جو ہے امارات میں آتے ہیں, ظنی ادلہ میں آتے ہیں. ظہور کیا ہے؟ ظہور ظنی دلالت ہے مراد متکلم کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو ظہور خود کیا ہے؟ ظنی دلیل ہے. اچھا, اور آپ کو اس ظہور کے انعقاد کا کیا ہے؟ ظن. ٹھیک ہے؟ تو ظن ظہور جو کہ ظنی دلیل ہے وہ حجت اس وقت ہوگا جب آپ کو ظہور کے انعقاد کا اطمینان ہو. اور تو یہ جو اطمینان ہے آپ کو ظہور کے انعقاد کا, اس اطمینان کی بنا پہ اس ظہور کے اوپر حجت کا حکم آئے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو ظہور کے انعقاد کا ظن ہے تو اس کا مطلب ہے اس ظن نے اس ظہور کو جو کنفرم کیا ہے, جو کہ خود ظنی دلیل ہے, اور اس کے اوپر آپ کیا ہے حجت کا حکم لگا رہے ہیں. تو ظن کے ذریعے حجت, ظن کے ذریعے ظن کے اوپر حجت, یعنی ظن کو ظن کے لیے پروف نہیں, ظن کے ذریعے ظن کو پروف نہیں کیا جا سکتا. یا اس کی آسان عبارت جو استعمال کی تھی وہ یہ ہے کہ ظن کی حجیت ظنی دلیل کے ذریعے ثابت نہیں کی جا سکتی. یعنی اس ظن کو آپ دلیل بنائیں اس ظن کی حجیت کے لیے نہیں ہو سکتا. اصل یہ تقاضا کرتی ہے کیا؟ عدم حجیت الظن فیہ یعنی ظاہر. اس ظاہر کے اندر جو اس ظاہر کے بارے میں جو آپ کو ظن حاصل ہو رہا ہے یہ ظن حجت نہیں ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ظن ہی حاصل ہو سکتا ہے نا, تو یہ ظہور کے بارے میں آپ کو جو ظن حاصل ہو رہا ہے اس ظن کے بارے میں اصل یہ تقاضا کرتی ہے عدم حجیت الظن فیہ یعنی فعل ظہور ہے. اس ظہور کے بارے میں جو آپ کو ظن حاصل ہو رہا ہے یہ ظن حجت نہیں ہے, اس کی عدم حجیت کا اصل تقاضا کرتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں فإنہ ظن, کیوں فی انہ ظاہر, کیونکہ یہ ہے آپ کو ظن کس بات کا کہ کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی ہے, تو آپ کو ظہور کے بارے میں ظن ہے. ولا دلیل الا علی حجت الظواہر المعلومات, المعلومہ کا لفظ میں نے لگایا ہے, اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, فقط دلیل ہے تو ان ظواہر کی حجت پر ہے جن ظواہر کا ظہور معلوم ہے یعنی مکتوب ہے. ذرا توجہ فرمائیے. ایک بار آپ کو ظہور کے انعقاد کا یقین ہے, دوسری بار آپ کو ظہور کے انعقاد کا ظن ہے, تیسری بار آپ کو ظہور کے انعقاد کا شک ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا, ظن کے اوپر ظہور کے اوپر حجیت کا حکم اس وقت آئے گا جب آپ کو اس ظہور کے انعقاد کا قاطع ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا, اب ہم بیٹھے ہیں شک والے مورد میں. شک پڑ گیا ہے کس میں؟ وضع میں, کہ لفظ پتہ نہیں اس معنی کے لیے وضع ہے یا اس معنی کے لیے وضع ہے. شک پھر وضع کی وجہ سے اب ظہور میں خلل آ گیا ہے کہ متکلم کی مراد یہ معنی ہے یا یہ معنی. اس میں ظہور ہے, جس معنی میں ظہور ہے اس معنی کے مراد ہونے میں آپ کو شک ہو گیا ہے, ظہور میں خلل آ گیا ہے.
تو کہتے ہیں ظہور میں جو خلل آ گیا ہے، اس ظہور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ظن ہے. جب شک ہوگا وضع میں تو شک فی الوضع کی صورت میں آپ کو پاس ظہور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ظن ہوگا. ظن ہے آپ کے پاس کہ یہ کلام اس معنی میں ظہور رکھتی ہے، اطمینان تو نہیں ہے نا ظہور کے بارے میں. اچھا، تو جب ظن ہے تو ظن خود حجت نہیں ہے، تاکہ وہ یہ ظن جو ہے اس ظہور کو آ کے احراز عطا کرے. اور یہ ظن ہے ظہور کے بارے میں، اور ظہور جو ہے فقط اسی ظہور کے حجت ہونے پر ہمارے پاس دلیل ہے جس ظہور کے انعقاد کا ہمارے پاس قطع ہے. جس ظہور کے انعقاد کا قطع نہیں ہے میں اب وہ ظہور کے انعقاد کا ظن ہے یا ظہور کے انعقاد کا شک ہے، وہ دونوں صورتیں آ جائیں گی. جس ظہور کے انعقاد کا آپ کے پاس قطع نہیں ہے اس ظہور کی حجت میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. واپس ہو. فَإِنَّهُ یہ ظن حجت نہیں ہے. کیوں یہ ظن حجت نہیں ہے؟ کیونکہ انَّهُ ظَنٌّ فِي أَنَّهُ ظاہر، کیونکہ یہ ظن ہے اس بات میں کہ یہ کلام ظہور رکھتی ہے. وَلَا دَلِيلَ عَلَى حُجَّةِ ظَوَاہِرِ، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. الا مگر ہے کہاں؟ علی حجت ظواہر، ظواہر کی حجت پر ہے، یعنی ظواہر مقطوعہ کی حجت، ان ظواہر کی حجت پر دلیل ہے جن ظواہر میں ان کے ظہور کے انعقاد کا ہمارے پاس قطع ہوتا ہے. ان ظواہر کی حجت پر ہمارے پاس دلیل ہے، اس کے علاوہ کسی اور ظہور کی حجت پر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اور یہاں یہ والا ظہور جو ہے وہ ہے جس کے انعقاد کا آپ کے پاس ظن ہے. خلاصنا من ھذا. اچھا، 3 موارد بیان ہوئے ہیں عدم احراز کے. پہلے مورد مصنف نے کہا ہے کہ ظہور کا احراز حاصل ہو جائے گا، جب ہو جائے گا تو حجت کا حکم آ جائے گا. دوسرے مورد میں ظہور کے بارے میں فیصلہ دینے میں مصنف نے توقف کیا ہے، یعنی اجمال. ظہور حاصل ہوگا نہیں حاصل ہوگا اس کے بارے میں مصنف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجمل ہے. مجمل یعنی اس کلام کو اس نے مجمل کی طرف تحویل کر دیا ہے، اور مجمل جو ہے وہ ظہور سے نچلا درجہ ہے. ٹھیک ہو گئی نا؟ اوپر والا درجہ نص کا ہے، نچلا درجہ اجمال کا ہے. یہ کلام جو ہے وہ ظہور سے بدل کے تحویل ہو کے اجمال کے درجے میں چلی گئی ہے. خلاص نہ میں نہ آگا. جب اجمال کے درجے میں چلی گئی ہے تو اجمال کے اوپر حجت حکم نہیں آئے گا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس میں اس نے صراحتاً فتویٰ دے دیا ہے کہ بھئی یہ حجت نہیں ہے، چونکہ یہاں آپ کو ظہور کے بارے میں ظن ہے، اور ظہور کے بارے میں ظن ہو تو اس سے ظہور ثابت نہیں ہوگا، ظہور کا احراز حاصل نہیں ہوتا. ظہور کا احراز حاصل کرنے کے لیے آپ کو ظہور کے انعقاد کا قطع چاہیے. ٹھیک، جب ظہور کا احراز حاصل نہیں ہو رہا تو لہٰذا یہاں ظہور حجت نہیں. غلط نا؟ یہاں ایک موضوع مکمل ہو گیا ہے. ایک موضوع مکمل ہونے کے بعد اس موضوع سے مصنف نے ربط دے کے ایک دوسرے نقطے کو جوڑ کے وہ گفتگو کا آغاز آگے بڑھایا ہے. وہ ذرا ربط سن لیں، ہمارے پاس 3-4 منٹ ٹائم ہے ابھی. چھٹی ہے تسلی کا کل بھی خالی بال گئے ہیں، خالی لوٹ گئے آپ. اچھا، تو کوئی بزرگان آ گئے، انہوں نے کہا بھائی دیکھیں توجہ فرمائیے، جس وقت آپ کو شک ہو جائے وضع میں کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہے یا اس معنی کے لیے وضع ہے، یا آپ کو شک ہو گیا اس کے مستعمل فی العرفی میں کہ عرف کے لوگ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کو یا اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا فیصلہ کرنا ہمارے پاس آسان ہے. اہل لغت کی طرف رجوع کریں، جو ان کی مادری زبان ہے تو اہل لغت آپ کو بتا دیں گے. وہ جانتے ہیں آپ نے کلمات اور الفاظ کے بارے میں کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع یا اس معنی کے لیے وضع، تو آپ کا شک پہلے وضع یا شک پہلے استعمال جو ہے وہ دونوں لوگوں کے بتانے کے بعد دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو آپ اہل لغت سے سہارا لے لیں. اچھا، تو اہل لغت سے سہارا لینے کی صورت میں یہاں تعبیر انہوں نے استعمال کیا ہے حجت و قول لغوی. یہاں آپ گفتگو کہاں سے تبدیل ہو گئی ہے؟ قول لغوی حجت ہے یا قول لغوی حجت ہے؟ لغوی کا قول وضع اور استعمال کی تعیین اور تشخیص کے بارے میں ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں؟ گفتگو کا سیاق و سباق ذہن میں آ گیا نا؟ لغوی یعنی اہل لغت، اس کا قول کس بارے میں؟ ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے نا، وہ وضع میں اور استعمال میں جو آپ کو شک ہوا ہے اس کے بارے میں اس نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے
اس بتانے کا نام ہم نے قول رکھا ہے. اس کا یہ قول، اس کا یہ بتانا ہم کو ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے. تو اب موضوع ہم چلانے لگے ہیں آگے. اس کا نام کیا ہے؟ حجت قول اللغوی. علماء نے کچھ نے کہا ہے، مشہور نے کہا ہے کہ قول لغوی حجت ہے. مصنف نے لغوی کے قول کا حجت ہونا رد کیا ہے. اب ہم موقف دینے لگے ہیں ان کا جو کہتے ہیں حجت ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کے حجت ہونے کی؟ انہوں نے یہاں پر کچھ ادلہ بیان کیے ہیں. ابتدائی کلام میں میرے خیال میں اس نے 3 قول دیے ہیں، 5 ہیں ٹوٹل وجوہات لغوی کے قول کی حجت ثابت کرنے کے لیے. ابتدائی کلام میں 3 جو ہیں اس نے ایک ساتھ بیان کر دیے ہیں، وہ 2 لفظوں پر مشتمل ہیں. کہتے ہیں پہلی دلیل سنو، السیرہ العملیہ للعلماء، السیرہ العملیہ للعقلاء. تیسری دلیل ہے ہمارے پاس اجماع. ابھی 2 بعد میں آئیں گی. یہ 3 اس نے جو ہے وہ ایک ساتھ بیان کر دیے. تو فی الحال یہی 3 ہی ہم انہیں پہ اتفاق کرتے ہیں. 3 ادلہ ہیں ہمارے پاس. کس پر؟ لغوی کا قول ہمارے لیے حجت ہے. بھائی کیا مراد ہے ان ادلہ سے؟ کہتا ہے سیرت العلماء العملیہ. علماء رجوع کرتے ہیں. رجوع کرنا عمل ہے. ٹھیک ہے جی، رجوع کرنا کیا ہے؟ یعنی علماء جا کے اہل لغت سے پوچھتے ہیں بھئی اس لفظ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا کس معنی میں استعمال کرتے ہو. تو وہ پھر جب رجوع کرنے کی صورت میں لغت کے لوگ ان کو بتا دیتے ہیں تو پھر اس کے مطابق جو ہیں علماء اس کلام کو اسی معنی پہ حمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حمل کرنے کے بعد علماء سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نے اس آیت کی، اس حدیث کی تفسیر کیوں کیا ہے، تو جواب میں وہ ریفرنس دیتے ہیں بھی ہم نے اہل لغت سے پوچھا ہے، انہوں نے ایسا کہا تو ہم نے یہ تفسیر کیا ہے. اور پھر سوال کرنے والا، بحث کرنے والا وہیں خاموش ہو جاتا ہے جب حوالہ آ جاتا ہے اہل لغت کا. تو اہل لغت کا حوالہ دینا، حوالہ دینے کے بعد بحث کرنے والے کا سامنے خاموش ہو جانا. علماء کا جو ہے اس مورد کی تفسیر کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع کرنا. تھوڑی سی زحمت کریں، بند کر دیں. کنڈی ہے تو لگا دو. اس کو انہوں نے نام دیا ہے سیرت العملیہ للعلماء کا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لغوی قول حجت ہے. ٹھیک. ان کا جانا علوم سے جا کے پوچھنے کے بعد پھر سوال کرنے والے کو رد کرنا ان کا ریفرنس دے کے. تو 2 چیزیں یہاں دلیل میں انہوں نے کوڈ کیا ہیں. نمبر 1 علماء کا عملی طور پہ جا کے پوچھنے کے بعد پھر اگر کوئی ان سے کہے کہ آپ نے یہ تفسیر آیت کی حدیث کی کیوں کی ہے تو جواب میں ان کا ریفرنس دینا. ریفرنس دینے کے صورت میں ان کا خاموش ہو جانا. ان ساری چیزوں سے ہم نے کیا کشف کیا ہے کہ لغوی کا قول علماء کی نظر میں حجت ہے. لہذا سیرت عملیہ اور علماء دلیل بنے گی، لغوی کا حجت ہے. سیم یہی سچویشن ہے اقلاء کی. اب اقلاء میں علماء میں فرق ہے. علماء سے مراد یہ ہیں کہ جو ہمارے خاص طبقہ ہے جن کو آپ علماء کہتے ہیں، پروفیشنل ہیں لوگ. اقلاء میں پھر عرف عام کے دیگر لوگ بھی آ جاتے ہیں جو پروفیشنلی علماء نہیں ہیں. اقلاء میں معاشرے کے باقی اہل حل و عقد، معاشرے کے بڑے وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو باشعور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا. تو اقلاء کا دائرہ پھر علماء سے آپ مزید بڑا کر لیں گے. اقلاء کی سیرت بھی یہی ہے. اقلاء بھی کاٹ پنچایت میں بیٹھے ہوں، کہیں کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی ایسی نوبت آئے، سچویشن آئے، تو وہ بھی اہل لغت کا سہارا لیتے ہیں. بھی تم کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بھی اس لفظ کا یہ معنی بنتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. تو اقلاء کی سیرت بھی اسی پہ موجود ہے. وہ بھی اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو جواب ملتا ہے اسی کے مطابق کلام کو اس پہ عمل کرتے ہیں. 2 ہو گئے. تیسرا ہے اجماع کا دعویٰ، اور یہ منسوب ہے میرے خیال شیخ المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، سید مرتضیٰ علام الہدیٰ. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی علماء کا اجماع موجود ہے یا اقلاء کا اجماع موجود ہے یا اہل لغت کا اجماع موجود ہے. کس پہ اجماع موجود ہے؟ کہ بھائی ایسی سچویشن میں وہ اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق کلام کو اسی پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ 3 دلیلیں ہیں کس پر؟ لغوی کے قول کے حجت ہونے پر. نعم، جی ہاں. نسب الی المشہور، مشہور کی طرف نسبت دی گئی ہے. کس کیا کون سی چیز؟
حجیت و قول لغوی، لغوی کا قول حجت ہے، اور قول لغوی کا قول جو حجت ہے وہ اس کا حجت ہونا انہوں نے ثابت کیا ہے بالخصوص، بالخصوص مراد یعنی بالدلیل الخاص، خاص دلیلوں کے ذریعے، عام دلیلوں کے ذریعے نا۔ عام دلیل اور خاص دلیل میں کیا فرق ہے؟ عام دلیل کا موضوع کلی ہوتا ہے، خاص دلیل کا موضوع جزئی ہوتا ہے۔ خاص دلیل کے ذریعے فی تعیین الاوضاع، تعیین الاوضاع سے کیا مراد ہے؟ اوضاع جمع ہے وضع کی، یعنی وضع کی تشخیص، تعیین یعنی تشخیص، وضع کی تشخیص میں لغوی کے قول کو انہوں نے حجت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاِسْتَدَلَّ لَهُمْ یا اُسْتُدِلَّ لَهُمْ، لہم یعنی مشہور کی جانب سے استدلال کیا گیا ہے لغوی کے قول کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے، استدلال کیا گیا ہے نمبر 1 بے اتفاق العلماء، لفظ اتفاق لے کر آیا ہے، اجماع لے کر نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ تیسری دلیل آگے اجماع کے نام کی آ رہی ہے، تو پھر آپ کو فرق جو ہے تلاش کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ بھی یہاں بھی اجماع آ گیا وہاں بھی اجماع، کیا فرق ہے؟ تو یہاں وہ اتفاق لے کر آئے، اتفاق العلماء، اتفاق العلماء سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا اتفاق ہے، عملی اتفاق ہے۔ بل الوکلا، یہ تیسری دلیل ہوگی بال کے ذریعے، بل اتفاق الاوکلا، اکلا کا عمل بھی موجود ہے، علماء کا عمل کس پہ؟ علی ذالک، ذالک کا اشارہ کدھر جائے گا؟ اہل لغت کی طرف جائیں گے، جا کے پوچھیں گے، جو بتائیں گے اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ حیث کیونکہ لا یزالون، وہ ہمیشہ، کون ہمیشہ؟ وہ علماء اور عقلاء، یشہدون، وہ شاہد لے کر آتے ہیں، شاہد لے کر آتے ہیں کہاں سے؟ بے قول ہی، لغوی کے قول سے، لغوی کے قول سے شاہد لے کر آتے ہیں۔ اس لفظ کو سمجھو بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ نحو کی صرف کی کتابوں میں جو ہے وہ اپنا قاعدہ قانون سمجھانے کے لیے زمانہ جاہلیت کا کوئی شاعر کوڈ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر جو ہے یہ اعراب لگایا گیا ہے، یہ لفظ یشہدون سے یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اقلاء اور علماء کیا کرتے ہیں؟ شاہد لے کر آتے ہیں بقول ہی، اس لغوی کے قول سے، کہاں؟ فی مقام الاحتجاج، احتجاج کے مقام پہ، احتجاج یعنی دلیل کے مقام پہ، اور بلا انکار من احد، یہ بلا انکار من احد کا اشارہ ہے کہ بھئی پھر جب وہ شاہد لے کر آتے ہیں تو سامنے والا اس شاہد کو رد نہیں کرتا، تسلیم کر لیتا ہے۔ ولو مع المخاصمت واللجاج، اگرچہ یہ شاہد وہ لے کر آئے ہوں مخاصمے کے مقام پہ، مخاصمہ سمجھتے ہو؟ بحث، مناظرہ، بحث چل رہی ہے، وہ کہتے نہیں یوں ہے، کہتا ہے وہ دوسرا کہتا نہیں اس لفظ کا معنی یہ ہے، بحث ہو جائے کہ معنی یہ ہے یا وہ ہے۔ مخاصمہ اور لجاج، لجاج ایک ہی چیز ہے، لجاج مخاصمہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ دو دلیلیں ہو گئی۔ وَعَنْ بَعْضٍ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ، اور بعض نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے، عَلَى ذَلِكَ، کہ علماء اور عقلاء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے اس سے پوچھتے ہیں۔ فی ہے کہ مطلب یہ کہ اب ان تینوں وجوہات کو مصنف رد کرے گا۔ رد آسان ہے، حسنان نظام، ایک منٹ کی زحمت برداشت کر لو، تو آگے 2 دن پھر ریسٹ ہے، 2 دن کے 4 دن ہو گئے ہیں۔ وفی ہے، یہ جو 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں نا، ان 3 دلیلوں میں ہمیں اشکال ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ ان الاتفاق، پہلا راز تو یہ ہے، توجہ فرمائیے، ہاں بھیا کسی نے دیکھا ہے علماء کو وہاں اہل لغت سے جا کے پوچھتے ہوئے کہ بتاؤ یار اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ عملی سیرت تم نے بولا ہے نا، اتفاق ہو عملی ہو نا، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ عملی طور پہ کسی عالم نے وہاں سے جا کے کسی وہاں ٹھیلی والے کو رو کے کہا کہ بھئی ذرا بتانا تم اہل لغت میں سے ہو، یہ لفظ جو ہے وہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا؟ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا۔ تو عملی اتفاق ثابت نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی نے علماء کو عوام الناس کے دروازے پہ، اہل لغت کے دروازے پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، ایک رد تو یہ ہوگا۔ دوسرا رد یہ ہے کہ اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ایسا عملی اتفاق موجود ہے، تو پھر عملی اتفاق اس صورت میں ہمارے لیے مفید ہے جب اس کا تسلسل معصوم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی مداخلت کے بغیر تو کسی کا عملی اتفاق ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ تو معصوم کے زمانے میں عملاً علماء اور عقلاء ایسا کرتے ہوں،
اور मासूम उनके अमल पे खामोश रहे हूँ, ताकि मासूम की खामोशी को इनके अमल की इम्जा समझा जाए, तो उस इम्जा से इनका अमल हमारे लिए हुज्जत करार पाए। और अगर इनका अमल शुरू हुआ है मासूम के ज़माने के बाद, तो फिर मासूम की इम्जा साबित नहीं होगी। जब मासूम की इम्जा साबित नहीं होगी तो इनका अमल हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा। ठीक हो गई बात। ये दोनों दलीलें, दोनों राज एक साथ आ गए। बस फी है, पहला राज यह है कि अन्नल इत्तिफाका लव सुल्लेमा इत्तिफाक हो, अगर तनाजुल करके हम तस्लीम कर भी लें कि इत्तिफाक मौजूद है, तनाजुल से पहले एक रद आ गया है, मानती नहीं है। ठीक है ना, ये अमली इत्तिफाक साबित नहीं, ठीक। क्योंकि तनाजुल पहले एक बात होती है, उसके बाद फिर तनाजुल होता है। तो पहले तो है ये साबित ही नहीं, और अगर तनाजुल कर भी लें कि साबित है, अमली इत्तिफाक मौजूद है, फ़गैर मुफीदन, तो फिर ये गैर मुफीद है, हमारे लिए इसका फायदा नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है? क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि इसका आगाज मासूम के ज़माने में था या बाद में शुरू हुआ है। खलास ना, दो दलीलें मुकम्मल हो गई, दो राज मुकम्मल हो गए। तीसरा राज ये है, वो कहता है कि भाई ये अमली इत्तिफाक लुब्बी दलील है। लुब्बी दलील समझते हो? ये अमली इत्तिफाक लफ्जी दलील नहीं है, अकली दलील है। लफ्जी दलील नहीं है, ये क्या है? अकली दलील है। यानी हमने अपनी अक्ल से उनके अमल को दलील बनाया है। उनके अमल से हमारी अक्ल ने कशफ किया है कि भाई वो हुज्जत समझते हैं लोगों की तरफ जाने को, लोग जो कुछ कह दे उसकी बात को ये हुज्जत समझते हैं। उनके अमल से हमारी अक्ल ने हुज्जत का नतीजा कशफ किया है। ठीक है, तो जब आप अपनी अक्ल के जोर पे किसी नतीजे को अखज़ करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? दलील लुब्बी। ठीक हो गई बात। अब आ जाओ, दलील लुब्बी के हमारे पास मिसदाक हैं दो। दलील लुब्बी के दो मिसदाक हैं। नंबर एक, उलमा ने रजू किया है। रजू करने की सिचुएशन यह है कि शहादत की गर्ज से शहादत ले रहे हैं अहले लुगत से। तुम क्या कहते हो इस लफ्ज़ के बारे में कि ये किस माने के लिए वज़ा किया गया? तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? अच्छा, शहादत में क्या चाहिए आपको? अदद वल अदल, ठीक है ना? शहादत में क्या मतलब होता है आपको? अदद। अदद समझ गए हो ना, कि एक से ज्यादा लोग शाहिद बन जाएं, एक ही बात को वो सब बयान करें। और अदल, बयान करने वाले लोग क्या हों? कोई नफा, कोई गर्ज, कोई लालच उनकी ना। आदिल होके, कते नजर होके, यानी गैर जानिबदार होके बयान करें कि ये ऐसे है। ठीक हो गई ना बात? तो एक सिचुएशन रजू की ये है। दूसरी सिचुएशन रजू की क्या है? दूसरी सिचुएशन रजू की है कि उसमें अदद और अदल मलहूज नहीं है। रजू किया है, मगर जिसकी तरफ रजू किया है, रजू करने की सिचुएशन जो है उसमें अदद और अदल मलहूज नहीं है। अच्छा, जिस वक्त रजू किया गया है और रजू करते वक्त अदद और अदल दोनों मलहूज रखे गए हैं, तो उस वक्त लुग़वी का काल आपको कत का फायदा देगा। वज़ा के बारे में कत का फायदा देगा। यकीन हासिल हो जाएगा कि ये लफ्ज़ फलां माने के लिए वज़ा किया गया है या फलां माने में ये अहले उर्फ में उर्फी इस्तेमाल रखता है। ठीक है जी। और अगर अदद और अदल वहां मलहूज नहीं है तो ऐसी सूरत में लुग़वी का कौल आपको वज़ा के बारे में ज़न का फायदा देगा, कत का फायदा नहीं देगा। ठीक होगा ये बात? अच्छा, ये दो मिसदाक हैं किसके? उस अमल वाली लुब्बी दलील के। अमल वाली लुब्बी दलील इन दो मौरद को शामिल है। ठीक है। अब कानून यह है कि लुब्बी दलील कादरे मुतयक्किन को शामिल होती है, और वो दूसरा मिसदाक जिसके दलील के दायरे में शामिल होने का आप एहतिमाल दे रहे हैं, कोई पता नहीं ये शामिल है दलील के दायरे में, शामिल नहीं है, तो लुब्बी दलील उस मुहतमलन जो अल्फार्द अल एहतिमाली को शामिल नहीं होती, फ़कत उसी मिसदाक और फर्द को शामिल होती है जिसके इस लुब्बी दलील के दायरे में दाखिल होने का यकीन हो। ये कानून है। ठीक हो गई बात? तो जब दो मिसदाक हैं, दो मौरद हैं, तो इनमें से लुब्बी दलील के दायरे में दाखिल होने का यकीन हमें किस मिसदाक का है? कि जिसमें अदल और अदद पूरा हो।
اور جس میں عدد اور عدل ملحوظ نہیں ہے اس مورد کے لغوی دلیل کے دائرے میں داخل ہونے کا ہمیں یقین ہے نہیں جب یقین نہیں ہے تو لغوی دلیل کے دائرے میں وہ احتمالی فرض جو ہے اس کو دلیل شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو دلیل کے دو مصداق ہیں، ایک جو ہے علی نحو یقین دلیل کے دائرے میں داخل ہے، دوسرا جو ہے علی نحو احتمال داخل ہے. لغوی دلیل جو ہے وہ یقینی کو شامل ہوتی ہے، دوسرے کو شامل نہیں ہوتی. طے ہو گئی بات؟ اب جس فرد کو لغوی دلیل شامل ہے اس فرد میں لغوی کا قول ظہور کے احراز کا فائدہ دے رہا ہے، ظہور کے بارے میں قط کا فائدہ دے رہا ہے، نہ کہ ظن کا فائدہ دے رہا ہے. اور ہمارا مدعا بھی یہی ہے، لغوی قول حجت نہیں ہے چونکہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ لغوی کا قول اس لیے حجت نہیں ہے چونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. اور شہادت والی مورد میں آپ جب لغوی کی طرف گئے ہیں تو وہ لغوی جو ہے وہ اہل لغت کی حیثیت سے ہمیں نہیں بتا رہا، بلکہ ہم بطور شاہد اس کے لے رہے ہیں. یا یوں سمجھیے اور آسان بنا دو اس فکر کو کہ لغوی کا قول کبھی ظن کا فائدہ دیتا ہے، کبھی قط کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر قط کا فائدہ دے تو فابہا، ظن کا فائدہ دے تو ایسی صورت میں ہم اس کے قول کو حجت نہیں مانتے. وہ جو جس وقت عدد اور عدل ملحوظ ہے اس صورت میں وہ قط کا فائدہ دے رہا ہے، اور قط کا فائدہ دینے کی صورت میں لغوی کا قول ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے. ہم لغوی کے قول کو اس وقت موضوع بحث بنا رہے ہیں جس وقت وہ قط کا فائدہ نہ دے. ما ان المتیقن من ہو یعنی اس دلیل سے، من کو لغوی سے نہ من ہو یہ اتفاق العلماء والی دلیل سے. اتفاق العلماء اور اتفاق العقلاء یہ دلیل دی ہے نا اس نے. اس دلیل سے جو متیقن ہے وہ ہے الرجوع الیہ، اس لغوی کی طرف رجوع کرو. کب؟ ما اجتماع شرائط الشہادت، جس وقت اس لغوی کے اندر شرائط شہادت کی پوری ہوں. اجتماع یعنی پوری ہوں. شہادت کی شرائط جب لغوی کے اندر پوری ہوں تو اس وقت لغوی کی طرف رجوع کرنا جائز ہے. یہ چیز قدر متیقن ہے من ہو اس اتفاق والی دلیل سے. یعنی اتفاق والی دلیل کا یہ والا مصداق قدر متیقن ہے. کون سا مصداق؟ یعنی دو رجوع کے ہم نے دو مصداق بنا دیے. ٹھیک ہے نا؟ ایک رجوع کا مصداق وہ ہے جس میں رجوع کے وقت شہادت کی شرائط پوری ہیں، ایک رجوع کا مصداق وہ ہے جس میں شہادت کی شرائط پوری نہیں ہے. تو یہ جو اتفاق العلماء والی دلیل ہے اس دلیل کا یہ والا مصداق قدر متیقن ہے کہ ہو سکتا ہے علماء نے جو اتفاق عملی ثابت کر رہے ہو یہ انہوں نے لغوی کی طرف رجوع کیا ہو اس کو شاہد کے بنا کے اور اس کے اندر شہادت کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کیا ہو. اور وہ شرائط کیا ہیں؟ من العدد والعدالت. من العدد یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف رجوع کیا ہو، اور عدل سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کی طرف رجوع کیا ہو وہ ان کے اندر عدالت بھی ملحوظ رکھی گئی ہو. یہ چیزیں اس وقت جو ہے ملحوظ رکھ کے لوگوں کی طرف رجوع کیا گیا ہو، اور یہ چیزیں ملحوظ رکھ کے جب لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اس وقت ہمیں لغوی کا قول قط کا فائدہ دے گا. جب قط کا فائدہ دے گا تو یہ قط والا مورد ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے. ہمارا موضوع بحث لغوی کا قول اس وقت ہے جب لغوی کا قول قط کا فائدہ نہ دے بلکہ ظن کا فائدہ دے. اور آپ لغوی دلیل لے کر آئے ہو جس سے موضوع بحث کو وہ شامل نہیں ہے، اور جس مصداق کو وہ شامل ہے وہ ہمارے موضوع بحث میں شامل ہی نہیں ہے. باقی رہ گئی وہ اجماع والی دلیل، تو اجماع والی دلیل انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. والسلام علیکم.